السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، میرا اس وقت اس سیمسٹر میں جو آپ کے ساتھ سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ الادب العربی فی شبہ القارہ. ادب العربی تو آپ لوگوں کے لیے لفظ نیا نہیں ہے. کیا ہے؟ عربی ادب. ٹھیک ہے. اور ادب کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نثر اور شاعری اور نثر. تو اب ہم نے الادب العربی مختلف زمانوں میں پڑھا. جاہلی میں بھی پڑھا، اسلامی دور کے اندر اموی دیکھا، عباسی دیکھا، دور انحطاط بھی دیکھا، پھر جدید دور بھی دیکھا کہ اس میں کس طرح سے یعنی کرنٹ کیا ادب کے اندر کہہ لیں کہ ایڈوانسمنٹ ہوئی. ابھی ہم جو دیکھیں گے الادب العربی ہی ہے، لیکن وہ ہم نے کہاں دیکھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے فی شبہ القارہ. شبہ القارہ یعنی بر صغیر. اچھا، اس میں القارہ کا کیا مطلب ہے؟ القارہ دیکھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا لفظ. ٹھیک ہے. القارہ جس کی جمع ہے القارات. بر اعظم کو کہتے ہیں، بر اعظم. ٹھیک ہے. بر اعظم کی انگلش کیا ہے؟ کانٹیننٹ. ٹھیک ہے. تو دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہے. القارات السبع 7 کا بر اعظم ہے، لیکن یہ ہے بر صغیر. ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہہ رہے ہیں بر صغیر یعنی چھوٹا بر، چھوٹا خشکی کا ٹکڑا، لیکن عربی میں اس کے لیے لفظ ہے شبہ القارہ یعنی بر اعظم سے ملتا جلتا. بر اعظم کی شبہ، مکمل بر اعظم نہیں ہے، یعنی بر اعظم کا تو ضروری ہے کہ وہ بہت بڑا ہو. یہ شبہ القارہ ہے یعنی بر صغیر ہے. تو بر صغیر کے اندر کون سا علاقہ شامل تھا؟ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش. اچھا جی، اب اس میں ہم اپنا جو پہلا ٹاپک اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ دخول المسلمین، مسلمانوں کا داخل ہونا کہاں پہ؟ شبہ القارہ. شبہ القارہ میں مسلمان کیسے داخل ہوئے؟ دخول المسلمین الی شبہ القارہ. اور بک ہے ہمارے پاس اس وقت، یہیں کے آزاد بک ڈپو کی پبلش ہوئی کتاب ہے، جو کہ جس کو لکھنے والے ڈاکٹر نور محمد شاکر ہیں اور جس کو ڈاکٹر خالق داد ملک نے اس کا مراجعہ یعنی اس کی نظر ثانی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. اچھا جی، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. بر صغیر میں مسلمان کب اور کیسے آئے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ محمد بن قاسم کے آمد کے ساتھ آئے تھے سندھ میں. ہاں، لیکن اس سے پہلے بھی جو سندھ کے کچھ علاقے تھے بکران، وہاں پہ مسلمان آ کے آباد ہو چکے تھے. اس کے بعد محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ باقاعدہ جو ایک وہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد زیادہ بڑے خطے میں پھیلے تھے اور ایک ریاست مسلمانوں کی تھی وہ وجود میں تھی. یہ 7ویں صدی میں. اچھا، یہ محمد بن قاسم کا جو ہم سنتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان مکران میں، ایک تو مکران کا علاقہ کون سا ہے؟ سندھ کے پاس. سندھ کے پاس ہے. سندھ والی سائڈ میں ایک کراچی کے پاس ہے مکران، جو بندر ہے نا وہاں کے پاس. اچھا، تو وہ وہاں کیوں آئے تھے؟ پیغام دینے اسلام کا. اسلام کا پیغام دینے. اور کوئی بتائے؟ تجارت کی غرض سے. سب سے مین جو ہے نا، ایک تو عرب نکلتے بھی تجارت کی غرض سے نکلتے تھے نا. اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ عرب یہاں پہ آئے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد ہی ہے. جو ہم مکران کی بات کر رہے ہیں یہ ہوگی اسلام سے پہلے کی بات، یعنی اسلام سے پہلے بھی بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان یا عرب آ چکے تھے. اور مین مقصد ان کے آنے کا کیا تھا؟ تجارت. اور تجارت کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا نا پاکستان کا نقشہ، انڈیا پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے، ساتھ ایران ہے. ایران کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ یاد ہے نقشہ کہ بھول گئے عرب ورلڈ کا؟
ہاں وہ جو ہوتا ہے خلیج ہے، خلیج ہے نا بیچ میں، اور وہ خلیج جسے خلیج فارس، جہاں جو یعنی بر صغیر کا علاقہ یا یہ جو پورا خطہ ہے خشکی کا، اس کو عالم عرب سے جو الگ کرتی ہے درمیان میں، وہ خلیج ہے جس کے اندر مطلب پانی ہے وہاں پہ، اور اسے خلیج فارس کہا جاتا ہے یا خلیج عرب کہا جاتا ہے، یعنی الخلیج العربی والخلیج الفارسی، ادھر والے خلیج فارس کہتے ہیں، ادھر والے خلیج عرب کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ بیچ میں تھی لائن جہاں سے مسلمان جو ہیں وہ کشتیوں کے ذریعے اس سائڈ پہ آ سکتے تھے، اور دوسرا راستہ تھا خشکی کا راستہ ایران کے ذریعے، وہ بھی موجود تھا، افغانستان کے ذریعے وہاں سے بھی آیا جا سکتا تھا۔ تو مسلمانوں نے جو آتے تھے، اگر آپ کے سامنے نقشہ ہو نا انڈیا کا، تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی جو ہے وہی عرب ممالک جو ہیں وہاں سے نکلا جائے تو یہ خشکی کا راستہ بھی زیادہ ساز سامان لانے کے لیے اتنا سازگار نہیں ہے، تو وہ پانی کے راستے آتے آتے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کے نیچے سے ایک چونچ سی بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا یعنی جو جسے کہتے ہیں ساؤتھ انڈیا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ساؤتھ انڈیا ہے مالابار کا علاقہ، اس سائیڈ پہ وہ جاتے تھے مسلمان، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کافی حد تک اسی جو وہ چونچ والا بنتا ہے وہاں پہ مسلمانوں نے کافی حد تک، مسلمان کہہ لیں یا عرب تاجر کہہ لیں، انہوں نے اپنی وہاں پہ گھر بھی بنا لیے تھے اور وہاں پہ رہائش اختیار کی ہوئی تھی، شادیاں بھی کر لیتے تھے وہاں پہ نا۔ تو یعنی اسلام سے پہلے ہی عرب بر صغیر پاک و ہند میں آ چکے تھے، یہ ان کے لیے خطہ نیا نہیں تھا۔ تو مین تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے آنا، پھر اسلام کا آنا آسان ہو گیا نا، چونکہ عرب آلریڈی اس علاقے میں آ چکے تھے۔ تو اب اس میں اسلام کیسے آیا، اس کو زیادہ تر جو منسوب ہے وہ یہی ہے کہ محمد بن قاسم کے ذریعے، جب مسلمانوں نے باقاعدہ انویڈ کہہ لیں یا باقاعدہ لشکر لے کر آئے، اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی وہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اس میں دو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو محمد بن قاسم کی ہی ہے، اور محمد بن قاسم جو ہے یہ اموی دور میں، یعنی جب سلیمان بن عبد الملک بلکہ ولید بن عبد الملک نے بھیجا تھا، اور یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، تو اس کو بھیجا گیا تھا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ ساز و سامان لے کے جو مسلمانوں کا جہاز، بحری جہاز کافی بڑا جا رہا تھا واپس، اس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، تو ہوا یہ کہ جب وہ اس راستے سے گزر رہا تھا تو سندھ کے قریب، یعنی جو جسے ہم آج بھی سندھی کہتے ہیں، اس وقت سندھ کا مطلب موجودہ سندھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ملتان تک اس کی حدود آتی تھی، اس سندھ کی، پرانے سندھ کی، اور عربوں یعنی تاریخ کی کتابوں میں یہ جو ہمارا یہ علاقہ ہے نا، یعنی جسے پاکستان اور یہ والا جو علاقہ ہے، اس کو سندھ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ہند و سندھ، ٹھیک ہے، ہند جو کہہ لیں کہ ساؤتھ ایریا زیادہ، اور جو اوپر اپر والا علاقہ تھا اس کے لیے سندھ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو بہرحال وہ جو علاقہ تھا نا، وہاں سے جو جہاز گزر رہا تھا، تو یہ آج کل بھی ہوتا ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ پائرٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم اردو میں بحری قزاق کہتے ہیں، یعنی سمندری لٹیرے، ڈاکو، ایک خشکی کے ڈاکو ہوتے ہیں اور ایک سمندر کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ اب سمندر کے ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ کشتیوں کو لوٹتے، بحری جہازوں کو لوٹتے تھے۔ تو یہ جہاز لوٹا گیا اس حدود میں، سندھ کی حدود میں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پانی کے اندر بھی حدود ہوتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہر ملک کے ساتھ، اب تو خیر ملک زیادہ بن گئے نا، تو پہلے جس طرح بادشاہ کا جو بھی مملکت ہوتی تھی، سلطنت ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ جتنی جتنی حدود ہوتی تھی وہ اس کو پانی کے اندر بھی اس کی حد کو مانا جاتا تھا۔ تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمندری حدود کے اندر، سندھ کی سمندری حدود میں تھا، اور اس وقت جو راجا تھا سندھ کا وہ
داہر کے نام سے اس کو تاریخی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے. تو داہر جو ہے راجہ داہر اس نے اس سے پھر رابطہ کیا گیا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا جہاز لوٹا گیا ہے تو وہ تمہاری حدود میں لوٹا گیا ہے تو تم یہ کرو کہ ان کا محاسبہ کرو اور ہماری ریکوری کرو. لیکن اس نے اس کے اوپر کوپریٹ نہیں کیا جس پہ پہلی دوسری اور پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں یعنی 3 دفعہ حملہ کیا اور تیسری دفعہ میں جو ہے محمد بن قاسم کامیاب ہوا اور وہ آگے بڑھتا گیا اور وہ لشکر جو ہے یہاں تک کہ وہ ملتان تک تقریباً پہنچ گیا اور وہ جہاں جہاں گیا اس کے ساتھ ہی تبدیلی آتی گئی کہہ لیں یا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مسلمان بھی لوگ ہوتے گئے. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایک فوجی لشکر آیا اور اس نے آ کے آپ کے علاقے میں جس طرح ہم رہ رہے ہیں ٹھیک ہے باہر سے کوئی آئے باہر سے ٹھیک ہے اور وہ حملہ کرے اور حملہ کرتا جائے اور ہماری فوج لڑتی جائے اور ہم بھی ساتھ ساتھ کنورٹ ہوتے جائیں ہمارے جذبات اور احساسات کیا ہوں گے جب کوئی دوسرا ہمارے اوپر حملہ کرے گا جو بھی وجہ ہو. جس طرح اسامہ بن لادن تھا جس کو کہا جاتا تھا کہ اس نے جی ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو کیا وہ آ کے انویڈ کرتے یا آ کے لشکر کشی کرتے تو ہمیں خوشی ہوتی. پروپوگیٹ تو یہی کیا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے لیکن تلوار کے زور پہ کسی کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وائزین بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ آپ کو تبلیغ کی جائے اور پھر آپ اسلام لائیں یا کوئی بھی کنورژن کی طرف جائے. آپ متاثر ہوتے ہیں یا کنورٹ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں جب آپ عملی اعتبار سے اخلاق دیکھتے ہیں رویہ دیکھتے ہیں تبھی یعنی زبان نہیں بلکہ عمل کی صورت میں جب آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو جو رواج تھا وہ یہی تھا کہ جو بادشاہ جاتے تھے وہ تباہی بھی لے کر آتے تھے یعنی پہلے جیتا ایک علاقہ اور پھر اس علاقے کو جیتنے کے بعد اس کو جلا ہی دیتے تھے جلا دیتے تھے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے. غلام بنانے کا تو یعنی مسلمانوں کے اندر بھی انہوں نے اس کو رکھا لیکن اسلام کے اندر جو دوسری چیز اس میں لائی گئی وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرو فدیہ لو اور آزاد کرو. غلام بنانے کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں اس چیز کی بہت مخالفت کی گئی اور جب کہ ہم نے وہ پڑھا نا حضرت عمر کا خط اپنے ایک گورنر کے نام جب انہوں نے کہا ایک جگہ کو فتح کیا تھا تو اس کا نظام پوچھنے کے لیے حضرت عمر کو خط لکھا تھا تو حضرت عمر نے اس میں باقاعدہ ایک بات کہی تھی کہ وہاں کے لوگوں کو مطلب غلام نہ بنایا جائے کیونکہ تم کرتے ہو کہ آج تم لوگوں کے باپ کی محنت کھاؤ کل کو تمہارے بچوں کے بچوں کی محنت کھائیں. تو یہ حضرت عمر نے پسند نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ماں اپنے بچے کو آزاد پیدا کر دیا تو تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے. تو اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کیا اسلام نے. اس میں ان کو زمین کے مالکانہ حقوق جو ہے نا یہ بہت ضروری تھا یعنی پہلے جس زمین کو وہ کاشت کر رہے تھے وہ زمین ان کی کنسیڈر نہیں کی جا رہی تھی بلکہ وہ بادشاہ کی زمین تھی ٹھیک ہے جس میں ان کو صرف اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا. اب جو ہے وہ یہ ہوا کہ ان کو ان کے مالکانہ حقوق دیے گئے کہ بھئی زمین پہلے نمبر پہ تمہارے لیے ہے ٹھیک ہے پہلے اس کے بینیفیشری تم ہو جو حکومت ہے وہ سیکنڈری نمبر پہ آتی ہے. تو جو محنت کرے وہ اس کا پھل کھائے مین یہ چیز تھا یہ پیغام تھا. تو مسلمانوں کا جو کردار رہا جو انہوں نے رویہ رکھا اس چیز نے ان کو متاثر کیا. اور سب سے بڑی چیز پھر اس میں کاسٹ سسٹم ہندوؤں کے اندر جو موجود تھی جس میں وہ 4 ذاتوں کو بڑا فوکس کرتے تھے اور برہمن کے لیے ہی مین اور اہم چیزیں تھیں اور وہی سارے اچھی چیزوں کے لیے وہ حقدار مانے جاتے تھے جبکہ شودر جو تھے وہ سب سے زیادہ ایسے جو کمتر کاموں کے لیے اچھوت جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں. برہمن کشتری ویش اور شودر تو شودر کے لیے بہت ہی مشکل تھا یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کی جو وید وغیرہ ہے اس کو سن بھی نہیں سکتا تھا اور وہ ان کے سامنے سے گزر بھی نہیں سکتا تھا یعنی اس حد تک ان کے اندر
یہ چیز پائی جاتی تھی. ہاں گزرگاہیں بھی الگ ہوتی تھی. تو یہ چیز جو ہے اس چیز نے بہت زیادہ طبقاتی نظام جو ہے وہ پیدا کیا ہوا تھا. تو مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں, وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہی کہہ لیں کہ آئے تھے. تو جو عام طبقہ ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ تھا, اسی نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا. اسی نے ان کے لیے یعنی ریزسٹ نہیں کیا, بلکہ ان کے ساتھ جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اتنے اچھے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, جو ہمیں پہلے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا, یہ تو ہمارے ساتھ گلے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. اور یہ بہت بڑی فورس بنی مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے, آگے پیش قدمی کے لیے. یہاں تک کہ جب وہ ملتان تک پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ پیچھے سے ولید کی ڈیتھ ہو گئی, اور سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے ساتھ اپنے اس کینے کی وجہ سے اس کو محمد قاسم کو واپس بلا لیا. بلکہ جتنے بھی سپہ سالار گئے ہوئے تھے فتوحات کے لیے, ان سب کو ہی واپس آنے کا کہہ دیا. وفادار تھے یا اس نے بھیجے تھے. تو مقصد پیچھے سے بوس تو اس کے ساتھ تھا, لیکن اس کا نقصان پھر ہم سب نے کہہ لیں گے تاریخ کے اتنے سالوں کے بعد ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا. کیونکہ اگر وہ اسی طرح آگے بڑھتا جاتا تو بہت کہہ لیں کہ جتنے ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں ہندو شاید اتنے بھی ہمیں نظر نہ آ رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ایک کہہ لیں کہ تاریخ کا بیانیہ ہے جو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے کیسے ہوا. اور خاص طور پہ پاکستان یا انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو محمد بن قاسم کا لفظ کوئی نیا نہیں ہے. وہ لیکن ایک دفعہ میری ایک عرب سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم محمد بن قاسم کو جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. اور یعنی تاریخ ہر علاقہ جو ہے نا وہ اپنی ہی تاریخ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں تو ہم یہاں کی تاریخ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے دوسری جو تاریخ بیان کی جاتی ہے یا تاریخ ہمیں دوسرا جو ایک واقعہ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ اموی حکومت وادی مکران تک قائم ہو چکی تھی, اور وہاں پہ جو ان کا گورنر تھا وہ وہاں پہ تعینات تھا. لیکن یہ ہوا کہ وہ بغاوت ہوئی اس علاقے میں, اور وہ باغیوں کے گروہ نے اس گورنر کو مار دیا, اور مار کے وہ راجہ داہر کے پاس چلے گئے. پاس گئے تو اس کو پھر جب خبر ملی اموی دربار میں کہ جی اس طرح سے ہمارے گورنر کے ساتھ کیا گیا ہے, تو اس نے پھر خلیفہ نے کہا کہ بھئی یہ تم اس کا بدلہ لو, کیونکہ وہ باغی جا کے اسی کے پاس راجہ داہر کے پاس ہی جا کے کہہ لے کہ پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے, اور وہ دو بھائی ہی تھے مین جو کہ ان باغیوں کے کہہ لیں کہ سرغنہ تھے. تو وہ اس نے انکار کیا, اور اس نے انڈر ایسٹیمیٹ ہی کیا کہ یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے. اور اس کے پیچھے راجہ داہر نے مسلمانوں کی طاقت کو یا مسلمانوں کا جو کہہ لیں کہ جنگی اعتبار سے جس بھی مقام پہ تھے اس نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اس کو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ حملہ کریں گے, یا اگر حملہ کریں گے بھی تو وہ اس حد تک پاورفل ہو سکتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ فورس پہ تھا اور دونوں کے ٹیکٹکس میں فرق تھا. جنگی جو چالیں تھیں یا جنگی ساز و سامان تھا, یعنی مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے پاس ہاتھی تھے. تو ہاتھی کے ساتھ لڑائی ان کے لیے کوئی اتنی نئی نہیں تھی, ان کو بڑا اس پہ تھا کہ ہم جیت جائیں گے. تو اس کو کہہ لیں کہ شاید مشیروں نے بھی غلط ہی مشورے دیے کہ نہیں ہم کنفرنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ پھر ان کی کنفرنٹیشن یعنی اس وجہ سے مسلمان آئے. یعنی کہہ لیں کہ محمد بن قاسم کے آنے کے پیچھے دو بیانیے ہیں. ایک یہ کہ وہ جہاز لوٹا گیا تھا جس کو راجہ داہر نے انکار کیا. دوسرا جو ہے وہ یہ تھا کہ خلیفہ نے جو گورنر مقرر کیا تھا اموی دور میں اس کو ہی انہوں نے مار دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں اردو میں. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا سا ہم عربی میں کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنے پیپر کے اعتبار سے بھی تیار کر لیں.
اس میں دیکھیں کہ سواحل کون پڑھے گا؟ پہلا سٹارٹ ان سواحل الهند الغربية والموانئ الواقعة عليها من اقلیم گجرات الى اقصى الساحل الغربي للهند. ہاں پڑھیں، بلکہ کوئی اور پڑھے، ایک ہی بچی پڑھ رہی ہے. ہاں چلے پڑھے، ایک ایک کر کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے چلیں. دخول المسلمين إلى شبه القارات إن سواحل الهند الغربية والموانئ الواقع عليها من إقليم گجرات إلى أقصى الساحل الغربي للهند كانت معروفة للعرب الجزيرة العربية منذ أقدم العصور بسبب الصلات التجارية بين موانئ هذه السواحل وبين السواحل العربية في الخليج وسواحل اليمن، وذلك قبل أن يرى العالم نور الإسلام فيقول المؤرخ الهندي الكبير في كتابه القيم التعسيرات الإسلامية على الحضارة الهندية نقلا عن بعض الباحثين الغربيين عند الكلام على المسلمين. چلو ان سواحل الهند الغربیہ، ان اب یہ آپ جو آپ نے غلط پڑھے ہیں نا وہ ذرا ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جائے خود ہی. انا کے بعد زبر آتی، ان سواحل الہند الغربیہ، مغربی ہندوستان کے ساحل. ٹھیک ہے، مغربی ہندوستان کے ساحل. ساحل کیا ہوتے ہیں؟ جو علاقہ سمندر کے پاس ہو اور وہاں پہ مطلب خشکی اور سمندر کا مل رہے ہو جہاں پہ. والموانئ الواقع علیہ، موانی جمع ہے مینا کی، مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو، ٹھیک ہے پورٹ. الواقعہ جو موجود تھیں علیہ اس پر، من اقلیم گجرات، گجرات کے صوبے سے، الی اقصی الساحل الغربی للہند، ہندوستان کے مغربی ساحل کے دور دراز تک، اقصی دور دراز تک. یعنی اب علاقہ کون سا بتا رہے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سواحل الہند الغربیہ، مغربی ہندوستان کا مغربی ساحل، اور اس پر جو بندرگاہیں موجود تھیں گجرات کے صوبے میں، گجرات کے صوبے سے لے کے مغربی ہندوستان کے ساحلوں تک، یہ پورا علاقہ جو تھا، کانت معروف، وہ معروف تھا، مشہور تھا، معلوم تھا اس کے بارے میں، لی عرب، عربوں کے لیے، لی عرب الجزیرۃ العربیہ، جزیرہ عرب کے عربوں کے لیے. تو عرب جو جزیرہ عرب ہے وہ کون سا علاقہ ہے؟ ابھی بھی بس مطلب ایک ہی بچی بولے گی. ہاں بتائیں جی جزیرہ عرب کیا؟ آپ نے تو آسیہ وہ صحیح فرض کفایہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں آپ. ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے نا، پڑھتی ہوں نہیں، یہ ہسٹری سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تھوڑا سا نا یادداشت سے بھی ہے، چیزوں کو ریلیٹ کرنے سے ہے. یہ لفظ نئے نہیں ہیں، آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. جزیرہ عرب کیا ہوتا ہے؟ تحریم، جزیرہ عرب کیا جزیرے کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آسیہ کہہ رہی ہے پتہ ہے، باقی چپ. ایران اور عمان کے مابین جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ آئی لینڈ، جو تین حصوں سے ممالک ہے اس میں اور ایک حصہ وہ شبہ الجزیرہ ہوتا ہے. ویسے دو حصے اس کے اگر ہم سعودیہ کو دیکھیں تو ایک طرف پاکستان، ہاں، لیکن جزیرۃ العرب اس پورے علاقے کو، جسے ہم مڈل ایسٹ کہہ لیں، یا وہ عمان، یمن، سعودیہ اور اوپر کا علاقہ، یہ سارے کا پورا خطہ، کیونکہ تین طرف سے پانی میں ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ جزیرہ عرب. نہیں، آئی لینڈ چاروں طرف سے لگتا ہے، اسے شبہ الجزیرہ کہتے ہیں، شبہ جزیرۃ العرب. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ عرب یعنی اسی علاقے کے جو عرب تھے ان کے لیے یہ علاقہ، یعنی ہندوستان کا یہ جو مغربی ساحل تھا یہ نیا نہیں تھا، وہ وہاں سے یہاں پہ آیا کرتے تھے. منذ اقدم العصور، کوئی نئی بات بھی نہیں، اقدم العصور، قدیم ترین زمانوں سے یہ سلسلہ جاری تھا.
اور کیوں جانتے تھے؟ بسبب الصلات التجاریہ، تجارتی تعلقات کی وجہ سے، جو کہ تھے کہ یہاں پہ تھے بینا درمیان، موانی حاضح السواحل، ان ساحلوں کے کی بندرگاہوں، و بین سواحل العربیہ فی الخلیج و سواحل الیمن، یمن اور خلیج، وہی خلیج جو ہم نے پہلے پڑھا، اس کی بندرگاہیں اور یمن کی بندرگاہیں جو ہیں وہ، اور یہاں سے اس مغربی ساحل کی بندرگاہیں، ان کے مابین آمد و رفت تجارتی سامان کی غرض سے تاجر کرتے رہتے تھے، اور منذ اقدم العصور، یعنی قدیم زمانوں سے یہ چل رہا تھا، یہ کوئی 7ویں صدی عیسوی کی بات نہیں ہے۔ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَرَى الْعَالَمُ نُورَ الْإِسْلَامِ، اور یہ بات ہے کب کی؟ أَن يَرَى الْعَالَمُ، کہ دیکھتا دنیا، کہ دیکھتی دنیا کیا؟ نور الاسلام، اسلام کے نور کو بھی دنیا نے دیکھا نہیں تھا، اسلام کا نور ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ تو مورخ الہندی، المورخ الہندی، مورخ کون ہوتا ہے؟ ہسٹورین، تاریخ دان۔ تاریخ دان جو ہے ہندوستانی، الکبیر، ایک بڑے ہندوستانی مورخ تارا چند نے فی کتابہ القیم، فی کتابہ، اپنی کتاب القیم، قیم بڑی ہی اوتھینٹک، اپنی اوتھینٹک کتاب میں یہ بیان کیا، اور مورخ کا نام کیا ہے؟ تارا چند، تارا چند، اس نے لکھا ہے، جس کتاب کا نام ہے التاثیرات الاسلامیہ علی الحضارۃ الہندیہ، اسلام کے اثرات، اسلامی اثرات اس پر، ہندوستانی تہذیب پر، نقلاً عن بعض الباحثین الغربیین، اور یہ بات اس نے نقل کہاں سے کی ہے، یعنی کوٹ کہاں سے کی ہے؟ کچھ مغربی ریسرچر کی بات ہے، کچھ مغربی محققین کی بات کو اس نے منتقل کیا ہے، عند الکلامی علی المسلمین، مسلمانوں کے حوالے سے جب اس نے بات کی ہے۔ جی، من المعروف پڑھے۔ من المعروف أن عدد كبير من العرب والإيرانيين قد استقروا من القرن السابع الميلادي في مباني الساحل الغربي للهند، وتزوجوا بنساء محليات وأن في مالابار التي بتشجيعها الانتجار كانت مثل هذه المستونات كبيرة ومهمة. بتعبير آخر كان العرب المسلمين قد استوطنوا بعض موانئ الساحل العربي فيما يسمى بإقليم مالابار قبل الفتح العربي من سن بنحو 100 سنة، إذا تم هذا الفتح في غير القرن الثاني من الهجرة۔ ہاں، من المعروف، یہ بات معلوم ہے، مشہور ہے، ان عددن کبیرن، ایک بڑی تعداد جو تھی عربوں کی اور ایرانیوں کی، من العرب والایرانیین، قد استقروا، انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے تھے، من القرن السابع المیلادی، سابع کون سی صدی ہوئی؟ 7ویں صدی عیسوی، المیلادی عیسوی سے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کہاں پہ؟ ہندوستان کے مغربی ساحل کی بندرگاہوں پہ، وہاں پہ تھے۔ وَتَزَوَّجُوا بِنِسَاءٍ مَحَلِّيَاتٍ، اور انہوں نے شادیاں کر لی تھیں، کن سے؟ نساء، عورتیں، محلیات، لوکل عورتوں سے انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی تھی، وہیں کے رہنے والیوں سے انہوں نے شادی کر لی۔ وَأَنَّ فِي مالابار، اور جو مالابار کا علاقہ ہے، التي عرفت، جو کہ جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا، بتشجیعها، کہ وہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ابھارتا ہے تجار کو، کہ وہ، یعنی جس طرح کسی وقت میں کراچی بہت زیادہ، ابھی بھی یعنی ایک ہب بن جاتا ہے نا کوئی علاقہ، کہ وہ اٹریکٹ کرتا ہے بزنس، جو لوگ بزنس مین ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اس وقت مالابار جو تھا وہ بہت زیادہ، جو تاجر برادری تھی یا تاجر جو افراد تھے، بزنس کرنے والے کمیونٹی تھی پوری، اس کو بہت اٹریکٹ کرتی تھی،
اور جو یہ علاقہ تھا مالابار کا، کانت مثل حاضل، یہ ان علاقوں میں سے تھا جو کہ مستوطنات کبیرہ و مہمہ، جس میں اس طرح کے بہت زیادہ مستوطنات یعنی اس طرح کے بہت زیادہ رہائشی یہاں پائے جاتے تھے۔ یہ علاقہ جو ہے مستوطن تھا، یعنی جس کو وطن بنا لیا تھا، جس کو وطن بنا لیا تھا باہر سے آ کے لوگوں نے۔ وہ بھی تعبیر آخر، دوسرے لفظوں میں، کان العرب المسلمون، جو مسلمان عرب تھے، قد استوطنوا، انہوں نے وطن بنا لیا، بعض موانی ساحل الغربی، مغربی ساحل کے بعض بندرگاہوں کو، جس کو ہم اقلیم یا مالابار کا صوبے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یعنی قبل الفتح العربی، جو عربوں نے ہندوستان کو فتح کیا، سندھ کو فتح کیا، بنحو 100 سنہ، تقریباً 100 سال پہلے، 100 سال پہلے، یعنی دونوں باتیں سیم ہی ہیں، صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا فرق کیا انہوں نے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے تقریباً مسلمانوں نے جو ہندوستان کو فتح کیا یا سندھ کو فتح کیا، وہ تقریباً اس سے 100 سال پہلے عرب تاجر اس مغربی ساحل کو، اقلیم مالابار، صوبہ جو تھا مالابار کا، اس کو وہ اپنا گھر بنا چکے تھے، جبکہ یہ جو فتح ہے وہ اوائل کرنے ثانی من ہجرہ، یہ ہجرت کے تقریباً دوسری صدی میں یہ ہوئی نا۔ وہکذا داخل الاسلام، اور اس طرح اسلام داخل ہو گیا، والمسلمون، اور مسلمان، چلیں پڑھیں۔ وهكذا دخل الإسلام والمسلمون التجار العرب تجار والإيرانيين إلى جبل القارقودية لغرض التجارة، وبالتالي اعتنق الإسلام عدد كبير من أهل الدين في المناطق الساحلية، وأخذ الإسلام ينتشر يوما فيوم. یوم، اس طرح اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ عرب اور ایرانی تاجروں کے ذریعے اس میں داخل ہو گئے تجارت کی غرض سے، اور بالتالی پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، اعتنق الاسلام، اسلام قبول کر لیا، عدد کبیر، ایک بڑی تعداد نے، من اہل الہند، ہندوستان کے رہنے والوں میں، فی المناطق الساحلیہ، ساحلی علاقوں میں، اور اسلام جو ہے ینتشر یوما فیوما، دن بدن وہ پھر پھیلتا چلا گیا۔ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ